आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का यह पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम को CTD के साथ मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम फैजुल्लाह को छापा मार कर कार्रवाई में उमरकोट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने शहरी के बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। मुलजिम ने शहरी से मजमूई तौर पर 65 लाख रुपए बटोरे थे। शहरी के बेटे और भतीजे को इटली बरास्ता लीबिया भिजवाने का वादा था। शहरी का बेटा और भतीजा लीबिया पहुंचने के बाद से लापता है। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जुल्म की इंतहा। समुद्री मोहल्ला शौकताबाद में खातून पर हमला। चुरियों के वार से 28 साल खातून शदीद जख्मी कर दी। मुलजिम गोजरा का रिहायशी है और खातून का रिश्तेदार बताया जाता है। अहले मोहल्ला ने मुलजिम अदनान मसीह को पकड़कर दुर्गत बना डाली। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। और ठट्ठा फकीर घोट के करीब लकड़ियां काटने पर बरोही और मंगसी बरादरी में तसादुम हो गया। दोनों बरादरियों के 20 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का यह पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। अपडेट करते चले आपको इस खबर के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर के अमेरिका सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का यह पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम को CTD के साथ मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम फैजुल्लाह को छापा मार कर कार्रवाई के दौरान उमरकोट से गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान ने शहरी के बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे थे। मुलजिम ने शहरी से मजमूई तौर पर 65 लाख रुपए लिए थे। शहरी के बेटे और भतीजे को इटली बरास्ता लीबिया भिजवाने का वादा किया गया था। शहरी का बेटा और भतीजा लीबिया पहुंचने के बाद से अभी तक लापता हैं। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी का दूध के नाम पर सफेद महलूल फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। डेयरी सेफ्टी टीमों की दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी भी है। मिल्क शॉप्स पर छापे मारे जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान 600 लीटर से जायद मजरे सेहत दूध, 50 किलो से जायद अलमयाद खोया तल्फ करके 70,000 के जुर्माने किए गए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक डेयरी सेफ्टी टीम ने जलालपुर भटिया और पिंडी भटिया में नाकाबंदी और सिटी एरिया में 30,000 लीटर दूध को चेक किया। आवाम तक मयारी दूध की यकीनी फराहमी के लिए टीमें हम वक्त सरगर्म हैं।
آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ ڈپٹی کمشنر پاک پتن سعدیہ مہر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مختلف گوداموں پر چھاپے مارے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے بتایا کہ انتظامیہ نے گوداموں میں ذخیرہ کی گئی 55 لاکھ روپے مالیت کی کھاد برآمد کر کے 2 گودام سیل کر دیے۔ گودام مالکان کسانوں کو بلیک میں کھاد فروخت کر رہے تھے۔ کریک ڈاؤن کا مقصد کسانوں کو سستی کھاد مہیا کرنا ہے۔ فاضل پور سے مصالحتی اور امن کمیٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز تحفظ بیت المقدس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مصالحتی امن کمیٹی کے کنوینر علامہ قادری محمود احمد قاسمی، مولانا عبدالصمد درخواستی اور مولانا عزیز اکبر قاسمی کے علاوہ نور الحسن رحیمی، سید عمران شاہ ایڈوکیٹ، نواب راشد اسحاق نے خطاب کیا۔ علماء کرام نے کہا کہ فلسطین پر حملہ عالم اسلام پر حملے کے مترادف ہے۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پوری پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل کی ہسپتال، سکول اور مساجد پر بمباری جنگی جرائم میں شامل ہے اور جنیوا کنونشن کے واضح خلاف ورزی بھی کی گئی۔ آنے والا وقت فلسطین اور کشمیر کی آزادی کا ہوگا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے، جہاں یوریا میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ سارا دن خوار ہونے کے باوجود کسان کھاد کے حصول میں ناکام نظر آتے ہیں۔ کسانوں کے مطابق سارا دن پاپڑ بیلنے کے بعد کھاد اگر کہیں سے ملتی ہے تو ڈیلرز اپنی مرضی کا ریٹ لگا دیتے ہیں۔ کھاد کی عدم فراہمی پر گندم اور آلو کی فی ایکڑ اوسط پیداوار شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت سنجیدگی سے کھاد کی بہترین بحران پر فوری مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ کسانوں کا استحصال ہونے سے بچ سکے۔ خبر شامل کریں گے خانیوال سے، جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں اندراج کے دوران شدید بدنظمی ہو گئی۔ خواتین پر باہمانہ تشدد بھی کیا گیا۔ بھگدڑ سے بوڑھی خواتین اور بچے شدید زخمی ہوئے۔ ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی، اس پر خصوصی رپورٹ کریں گے کیسر چودھری۔ مرد اہلکاروں کے ہاتھوں خواتین پر شدید تشدد سے شہر میں شدید اشتعال پھیل گیا۔ سینکڑوں خواتین کی لائن کو چھوڑ کر اپنی من پسند خواتین کا اندراج، نئی تعینات ہونے والی ڈپٹی ڈائریکٹر میڈم نورین کے انوکھے کارنامے، دفتر میں لگے اہلکاروں کو کھلی چھٹی، 2000 سے 5000 تک درج کروانے کی فیس طے، مستحق بیوہ مجبور خواتین کا عملے کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جی دفتر دراز کران آئے ہیں، ساری گل نہیں سنتے پے اور بدتمیزی کرتے ہو، باہر کڈی جاتے رشوت والے دے جاتے ہیں، سفارشی والے بڑا دراز کری جاتے ہیں۔ 200 عورتیں سانو باہر دھکے دے کے کڈی جاتے اور بےزتی بہت کرتے ہیں۔ بوڑھی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے اہلکاروں کا جانوروں جیسا سلوک قابل مذمت ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر میں آئی مستحق خواتین پر اہلکار اور سپروائزر راشد کمبوج، چوکیدار محمد قاسم، محمد شوبان اور دیگر اہلکاروں کا بوڑھی خواتین پر تشدد، درجن سے زائد خواتین شدید زخمی۔ اگلے مہینے بلائی جاندے، اگلے مہینے تھکے کھان آنے پھر بھیج دیں، پھر اگلے مہینے لے کے دیں، کدے 9ویں مہینے بلانے، کدے 7ویں مہینے۔ پیسے لیندے انہاں دی گل سن دے، جڑے پیسے لے رہے ہو انہاں نوں پیسے دے رہے، صبح دے آئے ہوئے ہیں، تھکے کھا کے چلے لیندے سفارشی پتہ کنے لیندے 5-5 ہزار روپیہ۔ ہاں 5-5 ہزار روپیہ لیندے دراز کرنے کا اور کھولنے کا۔ راشد روسے جڑے سارے سارے جڑے بیٹھے ہیں رشوت لیندے ہیں۔ اہلکاروں کے خواتین پر شدید تشدد کے باوجود افسران کی خاموشی سے کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خانیوال۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں ملتان روڈ پر تیز رفتار کار نے جمبڑ موڑ کے سٹاپ کے قریب ہی سڑک کراس کرتے بچے کو ٹکر مار دی ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 12 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا، جسے ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے فوراً موقع پر پہنچ کر تشویشناک حالت میں ہی ہسپتال منتقل کر دیا، جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے۔ کار ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ جہاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت 12 سالہ محمد احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو نواحی گاؤں جمبڑ کا رہائشی تھا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پتوں کی مین ملتان روڈ پر تیز رفتار کار نے جمبر موڑ سٹاپ کے قریب ہی سڑک کراس کرتے ہوئے بچے کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں 12 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا، جسے 1122 کی امدادی ٹیموں نے فوراً موقع پر پہنچ کر تشویشناک حالت میں ہسپتال شفٹ کیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بچہ دم توڑ گیا۔ کار ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔
बच्चे की शनाख्त 12 साल मोहम्मद अहमद के नाम से हुई है। तो वहीं दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसान इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। ब्लैक में डबल रेट पर खाद खरीदने पर मजबूर हैं। ज़िला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की कमजोर गिरफ्त के बायस खाद डीलर्स मनमानी कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी में ज़िला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की अदम तवज्जो के बायस खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसान इंतहाई परेशान हैं। गंदम की बुआई मुतासर हो रही है। इस सिलसिला में जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा और हल्का PP 136 में उम्मीदवार MPA चौधरी जाहिद उमरान कोरोटाला ने सिटी उम्मीद चौधरी रियासत अली कल्लू के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जानते हैं उनकी ज़बानी। जी, जो खाद का बहरान है जिससे किसान इस वक्त शदीद मुतासर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि मार्केट के अंदर जो खाद है वो ब्लैक में मिल रही है। ठीक है ना जी। खाद जब ये बुआई चल रही थी, DAP का रेट जो सरकारी रेट है वो नियर अबाउट 13,000 है और जो 20,000 तक किसानों को मुयसर आई है। अभी थोड़ा उसका रेट कम हुआ है, कुछ 14,000 15,000 तक आ गया है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो खाद जो जरूरत है किसान को वो है यूरिया। यूरिया की जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 3800 रुपया 3700 रुपया है और जिस वक्त 5500 रुपये में मुयसर हो रही है और वो भी नहीं मिल रही, ब्लैक में मिल रही है और एडवांस में कई दिन पैसे दे के किसान दलील हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक तो मेरी ये वज़ीर आला पंजाब से मैं मुखातब हूँ को मोहतरम वज़ीर आला साहब, आपने DCOs को, आपने SCOs को वीगो डालो के मुतबादल रीबो नए डाले दिए थे कि इन्होंने फील्ड के अंदर काम करना होता है। मुझे बताएं कि फील्ड की क्या प्रोग्रेस है। किसान रुल रहा है, ये SC और DC की जिम्मेदारी है ना किसान को खाद मुयसर करें और किसान तो रुल रहा है बेचारा। पहले वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से उसकी जो फसल है, जो चावल की फसल है, मुतासर हुई है क्योंकि बारिशें थोड़ी सी बेमौसमी हो गई, उसकी वजह से वो परेशान हुआ। अब उसको गंदम की बुआई के लिए खाद मुयसर नहीं है, अगर मुयसर है तो वो डबल रेट में मुयसर हो रही है। ठीक है ना जी। इससे पहले आपने किसानों को अगले दिन आपने थोड़ी देर के बाद ये गंदम मिल से लेनी है, किस मुंह से गंदम लेनी है। वज़ीर आला साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि अगर हम दुकानदारों के पास जाते हैं कहते हमारे पास खाद ही नहीं आती, हम कहाँ से दें। तो ये जरा तरसील के पीछे इसका निजाम चेक करें कि ये जो वेयर हाउस वाले हैं, ये जो कंपनियों वाले हैं जिन्होंने इधर खाद की सप्लाई देनी है दुकानदारों को, वो कितनी सप्लाई दे रहे हैं, क्यों नहीं पूरी सप्लाई दी जा रही, क्यों मसनूई शार्टेज पैदा की जा रही है। ठीक है ना जी, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है ना जी। तो ये किसने चेक करें, ये DC का काम है, AC का काम है, जिसके एरिया के अंदर ये कंपनीज आती हैं उनका चेक करें कि रोजाना वो कितनी सप्लाई और नीचे भेज रहे हैं और कितनी उनकी कैपेसिटी है और कितने उनके स्टॉक पड़े हुए हैं वहां पे, वो क्यों नहीं नीचे जो है वो खाद डीलरों को दी जा रही। तो ये इसके ऊपर फौरी नोटिस दिया जाए। इससे पहले इधर आपको ये जब किसान अपनी बाकियात को जला रहा था तो हाईकोर्ट भी नजर आ रही थी कि जनाब इसके ऊपर पर्चे काटे, इनको पकड़े, उसका मुतबादल तो दे नहीं रहे थे। लेकिन अब वहां पे किसान के ऊपर जब आपको जो छापा मारना होता है, जो जुल्म करना होता है, उसके लिए सब इकट्ठे होते हैं। अब क्या ये कंपनियों से बता ले रहे हैं वज़ीर आला साहब, क्या चीज इनको मिल रही है। वज़ीर आला साहब को ये तो नजर आता है कि मैंने कौन से जुर्माने बढ़ाने हैं, जो 500 रुपया जुर्माना हो गया उसको 10,000 तक कर दें, वो चाहे लाइसेंस का जुर्माना हो। महकमा पुलिस के एहलकारों को चाको चौबंद रखने का मिशन ओकाड़ा पेट्रोलिंग पुलिस की मेजबानी में पुलिस और पंजाब के तमाम डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली शूटिंग वॉलीबॉल टीमों के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस सजाद मोहम्मद खान की मेजबानी में ऑल पंजाब इंटर रेंज शूटिंग बॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी SP पेट्रोलिंग लाहौर फतेह अहमद थे। मजीद तफसीलात के लिए अदिल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक महकमे पुलिस के एहलकारों को चाको चौबंद रखने के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद यकीनी बनाया जाए पर अमल करते हुए एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब राव अब्दुल करीम और DIG पेट्रोलिंग पंजाब अतर वहीद की खुसूसी हदायत की रोशनी में उकाड़ा पेट्रोलिंग पुलिस की मेजबानी में पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, एलीट
पुलिस और पंजाब के तमाम डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली शूटिंग वॉलीबॉल टीमों के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस उकाड़ा सज्जाद मोहम्मद खान की मेजबानी में ऑल पंजाब इंटर रेंज शूटिंग बॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खसूसी SP पेट्रोलिंग लाहौर रीजन फतेह अहमद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को गुलदस्ते पेश किए गए। रीजनल पुलिस स्पोर्ट्स मैनेजर अशफाक अहमद ने टीमों के खिलाड़ियों का तारुफ कराया। मेगा इवेंट में मुल्की सतह पर शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में अपने जौहर दिखाए। इवेंट के दौरान शहरियों, मीडिया नुमाइंदगान और पुलिस अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इवेंट के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी SP फतेह अहमद ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस एहलकार और अफसरान की जिस्मानी और जहनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद इंतहाई नागजीर है। SP पेट्रोलिंग लाहौर रीजन ने कामयाब इवेंट के भरपूर इंतजामात करने पर DSP पेट्रोलिंग सज्जाद मोहम्मद खान को खराजे तहसीन पेश किया और मीडिया कवरेज पर तमाम मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहावलपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद नमान यूनुस की जेर निगरानी जिक्रिया मोड़, सतलज टूल प्लाजा और हासिलपुर रोड पर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान 92 दूध बरदार गाड़ियों में से 205 11 लीटर दूध चेक किया गया। 1150 लीटर मिलावटी दूध मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। मिलावट माफिया को 20,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी आए। DG आसिम जावेद का कहना था कि मिलावटी दूध की तरसील रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर और रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी की जा रही है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जपा की जेर सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ। इजलास में देही मराकज़ सेहत, बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल डिस्पेंसरों में लोगों को इलाज मुआलजे की दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा। फजल जावेद खान रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर के ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में देही मराकज़ सेहत और बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल डिस्पेंसरी में इलाके के लोगों को इलाज मुआवजे की दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया गया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, DHO प्रोवेंटिव सर्विस डॉक्टर उसामा मुनीर, DHO डॉक्टर जिशान रऊफ, डॉक्टर खालिद दनाइन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग में मराकज़ सेहत और दवात की दस्तावेज़ और लोगों को तिब्बी सहूलत की फरहमी के हवाले से जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि लोगों को तिब्बी सहूलत की फरहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत के प्रोग्राम को कामयाबी से हमकरार किया जाए। इस मौके पर CEO हेल्थ ने बताया कि दहाई इलाका जात में 25 रूरल हेल्थ सेंटर एम्बुलेंस दस्तियाब हैं, जिसकी मदद से हामला खवातीन और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों को घरों से लेकर बुनियादी मराकज़ सेहत और दहाई मराकज़ सेहत में पहुँचाकर तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर बताया गया कि दहाई इलाका जात में कैंप्स हेल्थ सेंटर्स में बच्चों को हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सैयद शाह ने बताया कि मराकज़ सेहत और पारदियात का स्टॉक मौजूद है। डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। कैमरामैन खुरम स्टाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से, जहां नवाही इलाके अड्डा खानपुर में डिसेंट सुपर स्टोर से चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर दुकान की दीवार तोड़कर 2.5 लाख रुपए नकदी, घी, चीनी और दीगर अशिया जरूरिया ले गए हैं। दुकानदार मोहम्मद वकास ने 15 पर कॉल की, पुलिस भी आई, फिंगरप्रिंट भी हुए, CDRA के लिए मुलाजिम भेजा, लेकिन ताहाल मामला अभी तक इल्तवा का शिकार है। अभी तक इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। ओकाड़ा में साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के पोजीशन होल्डर्स और सरकारी स्कूलों के इम्तिहानात में बेहतरीन नंबर हासिल करने वाले तुलबा के आजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर CEO एजुकेशन वजीर अहमद आगा, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एजुकेशन राव गुलाम कादिर, डिप्टी DEO एजुकेशन राना आबिद हुसैन, DEO सेकेंडरी अंद्रयास भट्टी समेत मुतल्लिका स्कूलों के हेडमास्टर्स और बच्चों की कसीर तादाद में वालिदैन समेत शिरकत। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों के उस्ताद तालिब इल्मों के मुस्तकबिल की प्लानिंग पर खसूसी तवज्जो दें। ऊद शरीफ और अहमदपुर शर्किया पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें इब्तदाई
طبی امداد سے متعلق ٹریننگ بھی دی گئی۔ ٹریننگ کا مقصد تمام شرکا کو ایمرجنسی سے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں گے سمندری سے، جہاں ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے تقریب حلف برداری کا انعقاد ہوا، جس میں علاقہ بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نامنتخب عہدیداران سے ڈاکٹر سعید زاہدی نے حلف لیا۔ تقریب میں تیسری بار بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر شیخ ہارون ارشاد ایڈوکیٹ کو شرکا کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف سمیت دیگر سٹاف میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ ناظرین، صوبہ بھر میں سورج مکھی کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ امسال صوبہ پنجاب میں ربی سیزن کے لیے سورج مکھی کی کاشت کا ہدف 25 لاکھ سے زائد ہو گیا ہے، جبکہ پیداواری ہدف میں 1,40,000 ٹن مقرر کی گئی ہے، جس کے حصول کے لیے تمام ممکن اقدامات بھی جاری ہیں۔ مزید جاننے کے لیے شہباز پرنس کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ روزمرہ خوراک میں خوردنی تیل کو اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستان میں ملک کی ضروریات کے لیے خوردنی تیل کا بیشتر حصہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے، جس پر کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب خوردنی تیل کی مانگ اور درآمد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ خوردنی تیل کی ملکی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ تیلدار فصلات کی کاشت کو فروغ دیا جائے۔ بالکل، سورج مکھی کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے بروقت کاشت انتہائی ضروری ہے۔ تاخیر سے کاشت کی صورت میں نہ صرف اس کی پیداوار میں کمی آتی ہے بلکہ اس سے تیل بھی کم حاصل ہوتا ہے۔ کاشتکار ڈی جی خان، راجن پور، بہاولپور، ملتان اور جنوبی پنجاب کے دوسرے اضلاع میں 31 جنوری تک سورج مکھی کی کاشت مکمل کریں۔ کاشتکار سورج مکھی کی کاشت کے لیے ہائیسن 33 ٹی 40-318 اگوارا 4 NK آرمنی سمیت دوسری سفارش کردہ ہائبرڈ اقسام کا انتخاب کریں۔ 90% شرح اگاؤ والے بیج کی مقدار 2 کلو گرام فی ایکڑ، جبکہ فی ایکڑ پودوں کی تعداد 22 سے 23 ہزار رکھیں اور ان کی فی ایکڑ پیداوار کو بڑھایا جائے۔ محکمہ زراعت تیلدار اجناس کے زیر کاشت رقبہ میں اضافے کے لیے متعدد عملی اقدامات اٹھا رہا ہے تاکہ خوردنی تیل کی برآمدی بل میں کمی لائی جا سکے۔ محکمہ زراعت سورج مکھی کے کاشت پیداوار میں اضافے کے لیے کاشتکاروں کی بھرپور رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کا ہمراہ شہباز پرنس، کوہ نور۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مزر صحت ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ چشتیاں روڈ، ہارون روڈ، منجن آباد روڈ پر دودھ بردار گاڑیوں کی باقاعدہ طور پر چیکنگ کی گئی ہے۔ 92 گاڑیوں میں لوڈ 1,10,000 لیٹر دودھ کی جدید لیکٹوسن مشین کی مدد سے چیکنگ کی گئی۔ ٹیسٹنگ کے دوران 11 لیٹر دودھ کو مزر صحت کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کی جانوں سے کھیلنے کی ہرگز کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر شامل کریں گے سمندری سے، جہاں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ محلہ شوکت آباد میں خاتون پر حملہ، چھریوں کے وار سے 28 سالہ خاتون شدید زخمی کر دی۔ ملزم گوجرا کا رہائشی ہے اور خاتون کا رشتہ دار بتایا جا رہا ہے۔ اہل محلہ نے ملزم عدنان مسیح کو پکڑ کر بہت درگت بنا دی۔ اس کے بعد پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ سمندری میں ظلم کی انتہا ہو چکی۔ محلہ شوکت آباد میں خاتون پر حملہ، چھریوں کے وار سے 28 سالہ خاتون کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ ملزم گوجرا کا رہائشی ہے اور خاتون کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ اہل محلہ نے ملزم عدنان مسیح کو پکڑ کے درگت بنا ڈالی۔ پولیس نے باقاعدہ طور پر تفتیش شروع کر دی۔ اور خبر شامل کریں گے ٹھٹھا سے، جہاں فقیر گوٹ کے قریب لکڑیاں کاٹنے پر بروہی اور منگسی برادری میں تصادم ہو گیا۔ دونوں برادریوں کے 20 سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو سول اسپتال ٹھٹھا منتقل کر دیا گیا۔ نیشنل پارٹی متوسط طبقہ اور غریب عوام کی جماعت ہے۔ نیشنل پارٹی نے 2013 کے الیکشن میں سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا ہے، کیونکہ انتخابی منشور عوام کے ساتھ ایک عہد ہے۔ سینئر نائب صدر میر کبیر جان محمد کا تقریب سے خطاب کہا
کہ نیشنل پارٹی کی منشور تعلیم صحت صاف پانی ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے تربت کو صرف 1.25 ارب روپے سے ایک ماڈل سٹی بنایا، جبکہ کلات کے لیے 3 ارب سے زائد فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں، مگر کلات آج بھی کھنڈرات میں تبدیل ہے۔ ووٹ کی پرچی سے عوام کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی قیادت میں بلوچستان بھر میں مقبول پارٹی بن چکے ہیں۔ ماما فیض جان محمد شاہ، محمد ساسولی خدائے رحیم اور عبد الکریم برکت علی بھی دیگر سینکڑوں افراد نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس موقع پر حاجی میر یعقوب لانگو، ظہیر بلوچ کامریڈ اور رشید بلوچ نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، ترنڈا محمد پناہ نیشنل ہائی وے پر موٹر پولیس اور ڈسٹرکٹ کونسل رحیم یار خان کی جانب سے خان بیلا قومی شاہراہ پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران غیر قانونی تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن سیکٹر کمانڈر ایف پی رانا سرفراز احمد سینٹرل 3 کی ہدایت پر ڈی ایس پی موٹر پولیس بیٹ 22 ملک محمد اسحاق نے کہا کہ کارروائی میں غیر قانونی تجاوزات قائم کرنے والوں کو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے اور روڈ کو کلیئر کروایا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف ایک مرتبہ پھر ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ انجینئر امیر مقام کا سوات خازہ خیلہ میں ورکرز کنونشن سے یہ خطاب تھا۔ بولے کہ آئندہ انتخابات میں نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ کنونشن سے ضلعی صدر کیموز خان، محمد علی شاہ، سابق ناظم حمید اللہ خان نے بھی خطاب کیا۔ تفصیلات کے لیے امجد خان شاہ پوری کی رپورٹ دیکھیے۔ سوات خواجہ خیلہ باغڈیرے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا ورکر کنونشن منعقد ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ورکر کنونشن کے مہمان خصوصی صوبائی صدر خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام تھے۔ ورکر کنونشن کے لیے PK3 کے مختلف علاقوں سے بڑے بڑے قافلے شامل ہوئے۔ میاندم سے سابق ناظم حمید اللہ خان خٹک کی سربراہی میں ایک بڑا قافلہ کنونشن میں شریک ہوا۔ کنونشن سے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام، ضلعی صدر قیموس خان، سابق MPA سردار خان، سابق ناظم حمید اللہ خان خٹک، سابق صوبائی وزیر محمد علی شاہ خان، امیدوار PK3 ملک جہانگیر، صالح علیمیہ اور دوسرے مقررین نے خطاب کیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ملک کی تقدیر بدلنے والی ہے اور نواز شریف ایک مرتبہ پھر اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے سابق PTI حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ 21 تاریخ والا دن بھی یاد کرے۔ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب آ رہا تھا، وہی عوام کا سمندر بھی دیکھ لے، پورے KPK میں بھی دیکھ لے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور آج کل ہم نے بتا دیا ہے، اور ایک چھوٹے سے علاقے ان پہاڑوں کے درمیان بھی ہزاروں کا ایک مجمع دے کے ہزاروں کی تعداد میں کہ ایک چھوٹی سی کال پر نواز شریف کو للکار رہا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ نواز شریف زندہ باد اور مسلم لیگ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس ملک کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسائل کا حل اور ان امراض کا ویکسین نواز شریف اور شیر کے نشان اور نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کے عوام اسی دفعہ شیر کے اور KPK کے عوام کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے، شیر کے اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ مرکز میں بھی شیر کی حکومت ہوگی اور صوبے KPK میں بھی انشاءاللہ تعالی شیر کی حکومت ہوگی اور آپ کی حکومت ہوگی، اور ان مسائل کا حل، ان مشکلات کا حل انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ کے ساتھ ہے۔ تو آپ سے تمہ رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ آج کے بعد بنو مسلم لیگ نون کی جانب سے علاقہ بارکزئی میں شمولیاتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے ضلعی قیادت نے نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی کی ٹوپیاں اور مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر نون لیگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری صادق بارکزئی، ڈسٹرکٹ یوتھ کوارڈینیٹر میاں سمیع اللہ شاہ، صفی ال ایڈوکیٹ اور میاں حسنین کے علاوہ اصغر خان وزیر بھی موجود تھے۔ ضلعی جنرل سیکرٹری صادق بارکزئی نے میاں سمیع اللہ شاہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد
انسانی حقوق ان کی ذمہ داری اور خصوصاً خواتین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں نوشہرہ میں بھی اس دن کے حوالے سے مختلف تقاریب اور سکولز میں واک کا انعقاد کیا گیا، جس کا دنیا بھر میں انسانوں کو احترام اور مقام دینے کا مثبت پیغام دینا ہے۔ وہیں دوسرے جانب انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل زرمک میں ضلعی انتظامیہ اور تحصیل میونسپل انتظامیہ کے تعاون سے سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر زرمک رحمت اللہ خان، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر رحیم شاہ، تحصیلدار زرمک شیر بہادر وزیر، نوجوانوں اور زندگی کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ رخ کریں گے قصور کا، جہاں تھانہ گنڈا سنگھ کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ شناخت فضل عرف ڈاکٹر اور شیخ اویس کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار ملزمان ڈکیتی کی وارداتوں میں اشتہاری تھے۔ 1.5 سال سے گنڈا سنگھ کے علاقے میں وارداتیں کر رہے تھے۔ 10 ڈاکو برج روڈ پر ناکہ بندی کر کے راہگیروں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اطلاع پر پولیس پہنچی تو ڈاکوؤں نے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان سے، جہاں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مشکل ہی نہیں ناکام بن چکا ہے۔ شہری سارا دن لائن میں لگنے کے بعد بھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا پاتے۔ عوام انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن چکی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی میرانی۔ ڈیرہ غازی خان لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا حصول ہوا مشکل، گھنٹوں لائنوں لگنے کے بعد بھی لائسنس نہیں بنوا پاتے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا اتنا مشکل ہے کہ صبح سویرے ہم ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے لائن میں لگتے ہیں، جب باری آتی ہے تو کہا دیا جاتا ہے کہ سسٹم ڈاؤن ہے یا بجلی نہیں ہے۔ لائٹ کا ہے، جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے۔ باقی کام 5 منٹ کا ہوتا ہے، ٹرائل دینا ہوتا ہے، ہمیں ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، میڈیکل وغیرہ بھی ہمارا ایزیلی ہو جاتا ہے سب کچھ۔ بس ایک ایشو یہیں پر یہ لائٹ کا ہے، اگر لائٹ کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں سب کچھ 5 منٹ میں ہو جائے گا کام۔ لائٹ نہیں ہوتی تو پھر نیٹ نہیں ہوتا، نیٹ ہوتا تو پھر لائٹ نہیں ہوتی۔ بس یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں۔ باقی لائسنس بنوانا چاہیے کیونکہ یہ ٹریفک کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس سے لوگ جو ڈرائیونگ سیکھ کے پراپر ایک لائسنس بنواتے ہیں، روڈ پہ جب گاڑی چلائیں گے تو وہ ایکسیڈنٹ کم ہوں گے، اور ایک لائسنس ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو لوگ ایجنٹوں کے ذریعے آتے ہیں ان کا کام جلدی ہو جاتا ہے۔ عوام نے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا حصول آسان کیا جائے تاکہ عوام لائسنس بنوا سکے۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، کوہ نور، ڈیرہ غازی خان۔ خبر شامل کریں گے شرکپور شریف سے، جہاں بلاول بھٹو زرداری شیخوپورہ میں بڑا پاور شو کریں گے۔ امیدوار N114 سردار علی آصف کے دفتر میں پیپلز پارٹی شیخوپورہ کے صدر جاوید اکبر ڈوگر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو شیخوپورہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ رپورٹ کریں گے فضل قیوم خان۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے مختلف اضلاع میں ورکر کنونشنز کا انعقاد کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ اس طرح سے کوئی انتخابی جلسہ تو شاید پراپر نہیں ہے، لیکن چیئرمین صاحب اپنے مختلف اضلاع میں جا کر اپنے ورکرز کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں، ان کے مسائل جاننا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ ڈویژن وائز، کیونکہ ظاہر ہے ہر ضلع میں چیئرمین کا جانا اس طرح سے ممکن نہیں ہے، انہوں نے ڈویژن وائز اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔ اور ہمارا لاہور ڈویژن جس میں کہ ضلع قصور ہے، جس میں کہ ضلع لنکانہ ہے اور شیخوپورہ ہے، تو وہ ان تینوں اضلاع کے کنسنسس سے وہ ہمارا ضلع شیخوپورہ میں انہوں نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، ہماری ڈویژنل تنظیم نے اور پھر پنجاب تنظیم نے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا جلسہ ہوگا۔ اسی جلسے کے سلسلے میں آج مختلف تحصیلوں کا دورہ ہے، کل بھی ہے۔ ہم تحصیل شرکپور میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے تحصیل فیروز والا جائیں گے انشاءاللہ، کل پھر تحصیل شیخوپورہ اور تحصیل صفدر آباد کو میں وزٹ کروں گا خود پرسنلی۔ تو میں جا رہا ہوں تاکہ اور میرے ساتھ ملک جمشید صاحب، صابر بھولا صاحب، ہم لوگ سارے اس طرح سے مل کے ہم نے موو کیا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا اور بہت شاندار ورکر کنونشن ہوگا، جس میں چیئرمین صاحب کو اپنے ورکرز کی باتیں، ان کی شکایات سننے کا موقع ملے گا، اور ورکرز کو اپنے چیئرمین کو اپنی باتیں سنانے کا موقع ملے گا۔ وہ جو باتیں آپ نے مجھ سے کی ہیں۔ RPO راولپنڈی سعید خرم علی کی طرف سے امسال زخمی ہونے والے 44 پولیس افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں
پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں افسران نے زخمی اہلکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ زخمی اہلکاروں نے RPO راولپنڈی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ RPO راولپنڈی سید خرم علی کا سال 2023 میں زخمی ہونے والے راولپنڈی ریجن کے 44 پولیس افسران و اہلکاروں کے اعزاز میں پروکار دعوت کی تقریب کا انعقاد راولپنڈی RPO ہاؤس میں کیا گیا۔ ظہرانے میں RPO راولپنڈی، CPO راولپنڈی، DPO اٹک و دیگر افسران راولپنڈی ریجن نے شرکت کی۔ زخمی اہلکاروں کی آمد پر RPO راولپنڈی سمیت تمام سینئر افسران نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر RPO راولپنڈی سید خرم علی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی میں وسائل کی دستیابی سے زیادہ پولیس افسران کا جذبہ اہمیت کا حامل ہے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے دوران اپنی قیمتی جانوں کی پرواہ نہ کرنے والے فورس کے اہلکار ہمارے قیمتی حساسہ ہیں۔ زخمی ہونے والے اہلکاروں کا مرتبہ نہ صرف محکمہ پولیس میں بلند ہے بلکہ عوام الناس بھی آپ کی قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ IG پنجاب کے ویژن کے مطابق آپ کی ویلفیئر، علاج، معالجہ اور ضروریات کا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا۔ تقریب میں شرکت کرنے والے زخمی پولیس اہلکاروں نے RPO راولپنڈی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نعمان چودھری۔ ہری پور جماعت اسلامی نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ حلقہ N نے 18 سے زن اقبال خان، حلقہ P کے 46 سے خالد ریاض، حلقہ P کے 47 سے فیصل اوان اور P کے 48 سے حفیظ الرحمان جماعت کے امیدوار ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی حلقہ N 18 کے لیے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار غزن اقبال خان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا مختصر و جامع منشور کا ملک سے غلامانہ نظام کا خاتمہ ہے۔ اقتدار میں آ کر ظلم، ناانصافی اور چوری و کرپشن کے سارے دروازے بند کر دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہری پور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا، ہم انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہ میرٹ کو بحال کریں گے، میرٹ کے مطابق لوگوں کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کے حقوق ان تک پہنچیں گے۔ اور دوسری یہ انگریزوں کے دور سے یہ جو غلاموں اور حکمرانوں اور ان کے جو اعلی کار ہیں، ان تین طبقات کی جو تفریق تھی، اس تفریق کو ہم ختم کریں گے۔ انگریزوں کے دور میں اس قوم کو محکوم رکھنے کے لیے، اس کو اپنا ذہنی طور پہ اس کو غلام رکھنے کے لیے یہاں کے جو افسران ہوتے تھے ان کے لیے بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی سواریاں، ان کے نوکر چاکر، ان کی کرسیاں سیدھے کرنے کے لیے دربان ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے اوپر ہماری برتری قائم رہے اور یہ ہمیں اپنا آقا اور مالک سمجھے۔ اس ذہنی پستی کو، اس ذہنی جو احساس کمتری ہے، اس کو ہم ختم کریں گے۔ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی۔ اسی طرح سے سب کیوں یہ جو اربوں اور کھربوں روپے کے گورنر ہاؤسز، CM ہاؤسز، کور کمانڈر ہاؤسز، DC اور کمشنر ہاؤسز ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نیلام کر کے اور ان سے جو پیسہ ملے گا اس سے قرضے ادا کریں گے اور اس سے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں، جہاں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی نیشنل کونسل آف آرٹس میں ہیومن رائٹس کونسل کی جانب سے وومن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جسے عورت سوچ کا نام دیا گیا۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد معاشرے میں خواتین کے کردار، عورت کو سیاست اور انتخابی عمل میں برابر کا حصہ دینے، ملک کی ترقی میں خواتین کا مثبت کردار پر بحث کرنا تھا۔ وومن کانفرنس میں مختلف مکتب فکر اور شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ آج کی خواتین کے ساتھ بھی صنفی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، عورت کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ خواتین کے ساتھ معاشرے میں تعاون ہونا چاہیے، کیونکہ عورت صرف صنف نازک نہیں ہوتی بلکہ عورتوں نے ثابت کیا کہ وہ صنف آہن بھی ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جماعت اسلامی یوتھ کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ قیادت PP 169 کے امیدوار احمد سلیمان بلوچ نے کی ہے۔ رپورٹ کریں گے عاصم بدر۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جماعت اسلامی یوتھ کے تحت یکجہتی فلسطین ریلی، رہنما جماعت اسلامی و امیدوار PP 169 احمد سلیمان بلوچ نے ریلی کی قیادت کی۔ یوتھ لیڈر حافظ رضوان، ملک رفاقت، ملک زبیر کی شرکت، نوجوانوں کے فلسطین بہن بھائیوں کے حق میں نعرے لگائے۔ انسانیت کے حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں آواز بلند کی جا رہی ہے۔ انسانیت کے حقوق کی بات کرے
کرنے والے فلسطین میں انسانیت پر ظلم پر کیوں خاموش ہے؟ فلسطینی کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا ہوگی، آزادی اور انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یہی پیغام دیا ہے مظلوم فلسطینیوں نے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا حکومت کیوں خاموش تماشائی ہے؟ کیا اسرائیل اتنا طاقتور ہے؟ اب ہمیں عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ کوہ نور نیوز کا علاقائی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔